अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अख्तर शाहीन रिंद और कराची से आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारी शख्सियात की आपसे मुलाकातें करवाई हैं और यकीनन उनसे आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा और आपके नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है, मल्टीनेशनल एक्सपीरियंस है इनका और बहुत ज़्यादा लर्नेड पर्सनैलिटी है। मीडिया से भी इनकी वाबस्तगी रही है और कई इनिशिएटिव इन्होंने पाकिस्तान में लिए हैं, पहली बार करवाए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम मोइन साहब। अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई। आपकी आवाज कट रही है। अख्तर शाहीन साहब, थैंक यू सो मच। आपने आज हम लाइव बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये है कि आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। आई डोंट नो मेरी तरफ से प्रॉब्लम है या आपकी तरफ से प्रॉब्लम है। हो सकता है मेरी तरफ से ही मसला और बहुत स्लो डाउन हो जाता है इंटरनेट यहाँ पर। और लॉकडाउन के बाद की जो सूरत हाल है, असल में उसके लिए ज्यादा बाहर निकलने से भी अवॉइड ही करते हैं। तो अमूमन ये होता है कि मैं घर से ही प्रोग्राम कर लेता हूँ या घर से इंटरव्यू कंडक्ट कर लेता हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा ऑडियो का इशू मे बी के और भी रहे, तो आप बेयर कीजिएगा प्लीज मेरे साथ। तो लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत स्लो बोलूं और ताकि मैं आहिस्ता से बोलूं और आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। वैसे आपकी आवाज अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, माशाल्लाह। मुनीर भाई, मैं ये जानना चाहूंगा, सबसे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है, आपकी एजुकेशन क्या है, और उसके बाद फिर हम कैरियर पे बात करें। बेसिकली तो आई एम जर्नलिस्ट एंड ब्रॉडकास्टर। मैंने द न्यूज 1991 में काम शुरू किया था, बल्कि स्टूडेंट लाइफ में आई स्टार्टेड ऑफ एज ब्रॉडकास्टर। रेडियो के ऊपर प्रोग्राम करना शुरू कर दिए थे। इस बात को कोई 30 साल हो जाते हैं, तो इससे आप मेरी उम्र का और अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काफी दश्त की सयाही की हुई है। फिर मैंने मास्टर्स किया मास कम्युनिकेशन में और रिसेंटली 2018 में मैंने मास्टर्स किया गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में नमल यूनिवर्सिटी से। और 1991 में आई वाज द फर्स्ट एवर डेजिग्नेटेड एनवायरमेंटल रिपोर्टर द न्यूज के साथ, जब आर्ट एंड कल्चर के साथ। तो तब डॉक्टर मलिया लोधी रेजिडेंट एडिटर थी द न्यूज रावलपिंडी की। तो उनको आई गेव कपल ऑफ आइडियाज। उससे पहले मेरी 2 किताबें आ चुकी थी, 25 Years of PTV, जो कि टेलीविजन के जो बड़े लोग थे उस वक्त, डिसीजंस मेकर थे, उनका ख्याल था कि ये एक बच्चा जो है जो एक शो बेस्ड रिपोर्टिंग करता है, टेलीविजन रिपोर्टिंग करता है, ये क्या 25 Years of PTV लिखेगा। लेकिन 90 में 25 Years of PTV किताब आ गई, जिसके बाद आप यूँ समझ लें कि मेरा एक जो प्रोफेशनल स्टेटस था वो स्टूडेंट लाइफ में ही एलिवेट हो गया था। और उसमें जब वो अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। असलम अजहर साहब इज वन ऑफ द 4 पायनियर्स ऑफ PTV। तो मैंने उनको जब रिक्वेस्ट की कि जी मैं इस तरह से एक किताब लिख रहा हूँ और उसमें मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, तो ही रिफ्यूज टू गिव इंटरव्यू। अल्लाह जन्नत नसीब करे। लेकिन जब वो किताब आई, तो तकरीबन को 2-2.5 साल लगे इस किताब को आने में। तो मैंने एक दिन उनको घर पे फोन किया। मैंने कहा कि मेरी बात हो गई उनसे। उस वक्त वो PTV के चेयरमैन से रिटायर हो चुके हुए थे और प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो की हुकूमत जो है वो जा चुकी हुई थी। तो वो घर पे थे। तो मैंने उनको कहा कि मैं मुनीर अहमद बात कर रहा हूँ और इस तरह मैंने काफी वक्त पहले आपसे इंटरव्यू की गुजारिश की थी। वो तो चलें, वो एक तरफ रहा, लेकिन किताब छपकर आ गई है और मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। तो अख्तर साहब वो किताब लेके मैं उनके पास गया और उन्होंने किताब को देखा, उठकर मुझे गले लगाया और फिर कॉफी पिलाई। जो उनकी रिवायत थी, वो कॉफी बहुत अच्छी उनके घर में बनती थी और वो हर एक को बहुत कॉफी। तो ये है। फिर दूसरी वही जो बहुत अर्ली एज में लिखी हुई किताब थी, सून आफ्टर इट्स पब्लिकेशन, वो किताब जो है वो 3-4 जो बड़ी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर उस वक्त MA जर्नलिज्म या MA मास कम्युनिकेशन होता था, तो वहां पर वो पढ़ाई जाने लगी। तब तक मैंने BA किया था जब मैंने ये किताब लिखी थी, और जब मैंने दी न्यूज ज्वाइन किया तभी मैं BA था। मैंने मास्टर्स बाद में किया
اور جب ریکمینڈڈ بکس کی لسٹ آتی تھی ماس کمیونیکیشن کے لیے تو اس میں میری کتاب کا نام لکھا ہوا تھا پاکستان ٹیلی ویژن کے 25 سال منیر احمد. تو یہ میں نے خود میرے بعد میں یونیورسٹی والوں نے بھی کہا کہ اس کو آپ تھیسس کے طور پر جو ہے آپ سبمٹ کرا سکتے ہیں, آپ کے پاس بہت ویلیویبل کام ہے تو آپ کو کوئی الگ سے تھیسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پھر ہم نے پرانا کام اٹھا کے جو ہے اسی کو پھر ہم نے 2 نمبری کر کے تھوڑی سی تو وہ جو ہے وہ ایز اے تھیسس جمع بھی کروایا, اور اسی کی بنیاد کے اوپر مجھے دی نیوز میں نوکری بھی ملی تھی, اور بعد میں جو ایز اے ورکنگ جرنلسٹ پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ملا تھا. اور وہ پہ آپ کو پتا ہے ورکنگ جرنلسٹ نے کتنا یونیورسٹی میں جانا ہوتا ہے اور کتنا نہیں جانا ہوتا ہے, یو نو اٹ ویری ویل. تو لیکن وہاں سے دی نیوز میں جو انوائرمنٹل رپورٹنگ آرٹ اور کلچر کا جو ایک نئی دنیا کھلی, اس نے میرے جو ایکسپوجر میں, میرے نالج میں اور میرے انٹریکشن میں بہت اضافہ کیا. جب آپ بڑے لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کی لرننگ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور جس سبجیکٹ کے اوپر آپ کو کچھ بھی نہ آتا ہو اور اس کے اوپر آپ کو دی نیوز جیسے بڑے اخبار کے لیے, جو اس وقت بہت بڑا جن اخبار تھا اور آج بھی وہ ٹاپ 2 نیوز پیپرز میں ہے, ڈان اور دی نیوز, 2 ہی نیوز پیپر ایسے ہیں انگریزی پڑھنے والے جو ہیں وہ انہی 2 اخباروں کو پڑھتے ہیں. تو اس وقت تو صرف دی نیوز اور دی نیوز ہوتا تھا. تو اور اس میں ظاہر ہے کسی سٹوری کا چھپنا, اور ہماری جو سٹی ایڈیٹر ہوتی تھی وہ ایک امریکن جرنلسٹ تھی, تو ان کے ہاتھ سے گزر کے آپ کی سٹوری کا چھپنا ایک بالکل ایسے ہی تھا کہ آپ نے K2 یا ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے وہ سر کیا ہے, اور صبح کو جب بائی لائن لگی ہوئی ہوتی تھی تو اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا تھا. اور اس وقت یہ اخبار جو ہے سٹی پیج نمبر جو صفحہ نمبر 2 اور 3 تھے وہ سٹی پیجز ہوتے تھے, اور تو اس وقت پیج 2 پہ پیج 3 کے اوپر چھپنا جسٹ آفٹر دی فرنٹ پیج, تو یہ ایک بڑا انسینٹیو ہوتا تھا جب اس کے اوپر آپ کی بائی لائن لگی ہوتی تھی, کیونکہ وہ پرائم منسٹر بھی وہ پڑھتا تھا اور چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی پڑھتے تھے. مطلب سارے بڑے لوگ اس وقت, ڈان چونکہ 11 بجے آتا تھا تو لوگ 11 بجے کا بھی انتظار کرتے ہوں گے, لیکن صبح 7:30 بجے 8 بجے جن کو اخبار پڑھنے کی عادت ہے, تو یوں ایک سڈن رائز کیریئر میں آیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کتاب جو تھی 25 Years of PTV, اس نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا مجھے چپ ان ہونے میں فرسٹ بیچ آف رپورٹرز ود ڈیلی دی نیوز. اور پھر وہ سفر چلتا گیا, پھر بہت سارے اخبارات آئے, پھر انٹرنیشنل میڈیا بھی آیا, پھر پرنٹ میڈیا کے بعد الیکٹرانک میڈیا بھی آیا, پھر 2002 میں نے ڈیولپمنٹ کمیونیکیشنز نیٹ ورک لانچ کیا. اس طرح کافی سارا کام ہے ایسا جو کرتے کرتے پھر 2002 میں ہی انٹرنیشنل ایئر آف ماؤنٹنز تھا, تو اس پہ ہم نے کہا کہ انوائرمنٹ پہ اتنے عرصے سے ہم کام ہو رہا ہے, تو وائی ناٹ ٹو ورک اسپیسیفکلی آن ماؤنٹین ایشوز. ماؤنٹین کمیونٹیز بہت دور دراز ہیں اور دے آر دا ٹریجر فار آس ڈاؤن اسٹریم. تو وہ چونکہ ایک تھوڑا سا نالج آ گیا ہوا تھا, کام کرنے کا, ایشوز کا پتہ تھا, دین آئی اسٹارٹیڈ آف ورکنگ اسپیسیفکلی آن کلائمیٹ چینج, انوائرمنٹ, ماؤنٹنس. تو وہ ابھی جب اس کو 15 سال ہوئے ماؤنٹین پارٹنرشپ کو, روم FAO روم کی طرف سے مجھے انویٹیشن آیا اور I attended the 5th Global Mountain Partnership Assembly. ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے. تو میں سمجھتا شاید ہمارا کام ایکیومولیٹ کہیں نہیں ہو رہا, کوئی اس کو ریکگنائز نہیں کرتا, کہیں پہ یہ نہیں ہے. لیکن جب روم سے انویٹیشن آئی اور نیپال سے سیموٹ سے انویٹیشن آئی کہ 15 سال کی جو ہماری سیلیبریشنز ہیں تو اس میں آپ ایز اے گیسٹ آئیں, اینڈ اٹ واز ایوری تھنگ پیڈ. اور ہمارے جیسے پاکستانیوں کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جب ٹوٹلی پیڈ ٹرپ ہو اور ایک بڑے فورم کے اوپر آپ جا رہے ہوں تو اس کی اپنا ایک فلیور ہوتا ہے اور اس کی ریکگنیشن کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے. تو یوں ایک لمبی کہانی ہے, اگر مطلب یہ ایک چیدہ سے مائل سٹونز ہیں جو میں نے عرض کیا. جی زبردست. آپ کے پاس تو ٹریجر ہے, ایکسپیرینس کا بھی, اور ہر طرح سے آپ سینئر ہیں. اور ایک اور بات اختر شاہین اگر مجھے اجازت دو تو میں کہہ دوں کہ ایک اور بات میں کہنا چاہ رہا تھا. یہ 80s میں ہی, لیٹ 80s میں ہی کچھ شاعری کا شوق بھی, بلکہ اسٹوڈنٹ لائف میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہی
جب آپ کو پتا ہے نا کہ ہر بندے کو ایک تکلیف ہو رہی ہوتی ہے جب لیٹ ٹینز میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کو شاعری کی طرف اور شارٹ اسٹوری رائٹنگ کی طرف لے جاتی ہے. تو I wrote romance with all intense metaphors and similes. اللہ کا شکر ہے کہ 2008 میں میری کتاب آئی انتظار کا آخری پہر, جو میں نے ڈیڈیکیٹ کیا اس تنہائی اور اداسی کی فصل کے نام. اور اب میری شاعری کی کتاب ایک اور محبت باقی ہے, وہ بھی آ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے بہت ساری ناکام محبتیں جو ہیں تو اس کے جب محبتیں ناکام ہوتی ہیں تو ایک اور محبت کرنی پڑتی ہے. نام ہے آگے ریئلٹی ہے یار محبتیں میں سمجھتا ہوں ناکام ہونے کے لیے ہوتی ہیں. دیکھیں محبتیں ناکام ہونے کے لیے ہوتی ہیں, اور اگر کامیاب ہو گئی تو شادی ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ ایک اور رسوائی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے ایک رسوائی کے بعد. I'm in favor of میں شادی کا جو انسٹیٹیوشن ہے I'm in favor of, یہ جیسے میں نے ہلکی سی بات کی ہے, بہت ساری خواتین بہت اچھی ہیں اور وہ ہمارے جیسوں کی زندگی کو آ کے بہت اسٹریم لائن کر دیتی ہیں, بہت کمپوز کر دیتی ہیں. لیکن ایسا بھی ہے کہ کچھ خواتین جو ہیں جب وہ مختلف لوگوں کی زندگیوں میں جاتی ہیں تو وہ جو پہلے تھوڑی بہت کمپوز زندگی ہوتی ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے. تو لہٰذا it depends on case to case. تو یہ ایسے لائف ایکسپیرینسز ایز ویل. بالکل ایگزیکٹلی. تو یہ ہے. تو سر بالکل یہ تو لائف کے ایکسپیرینسز بھی ہیں. یہ تو سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیریئر کے آغاز میں آپ تو ماشاءاللہ اسٹارٹنگ سے ہی بریلینٹ تھے, جیسے آپ نے بتایا تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے, اب پہلے اتنا اندازہ نہیں تھا. تو کیریئر کے سٹارٹ میں کیا چیلنجز رہے اور ان سے آپ نے کیسے نمٹا؟ یار بنیادی بات یہ ہے کہ ایک چیز جو میں نے نوٹس کیا ہے, اختر شاہین کوئی آپ کو راستہ نہیں دیتا. ایون کوئی آپ کا قریبی دوست رشتہ دار ہو یا کوئی بہت آپ سے محبت کرنے والا ہو, وہ بھی آپ کو راستہ نہیں دیتا جب تک کہ آپ اپنے آپ کو یہ ثابت نہیں کرتے کہ آپ اس قابل ہو کہ آپ کو راستہ دیا جائے. یہاں آپ کو کوئی مانتا نہیں ہے, آپ کو منوانا پڑتا ہے. چونکہ اسکول اور کالج کے زمانے میں I was really into debating, essay writing, cricket, بیڈمنٹن. میں نے سیکنڈ ایئر میں فیڈرل بورڈ ون کیا تھا بیڈمنٹن میں, اور کرکٹ کھیلنے کا بڑا جنون تھا. پھر ہم نے انٹر یونیورسٹی تک کرکٹ بھی کھیلی. فاسٹ بالر تھے, اتنی فاسٹ بالنگ تھی کہ ایک دفعہ تو وکٹ بھی ٹوٹ گئی تھی جب بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا خندق میں جب فاسٹ بالر آتا ہے نا تو پھر بڑی تیز گیند نکلتی ہے, تو اٹ کین ڈو اینی تھنگ. وہ ایک واقعہ بھی تھا. لیکن میں اب انٹر یونیورسٹی تک کھیلنا ایک بڑا اعزاز کی بات ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد جب آپ فرسٹ کلاس کرکٹ یا اس سے آگے کی آپ نے کرکٹ کھیلنی ہوتی ہے تو اس زمانے بھی پک اینڈ چوز ہوتا تھا. آج بھی ہوتا ہے. آپ اگر میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, لوگوں کی باتیں سنیں, تو وہ کہیں نہ کہیں کسی کا استحصال ضرور ہو رہا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں کوئی پسند ناپسند ضرور چل رہی ہوتی ہے. اس وقت بھی چلا کرتی تھی. دین آئی ریئلائز کہ میں کرکٹ میں کہیں آگے نہیں جا سکتا, میں ایک لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں. تو میں نے اس کو کہا کہ پھر یہ ہے کہ جو میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ریئلائز بھی کر لینا چاہیے کہ کون سا کام میں کر سکتا ہوں, کون سا کام میں نہیں کر سکتا. اس زمانے میں شکل صورت جسم سارا ماشاءاللہ بڑا فواد خان ٹائپ اور ہیرو ٹائپ کا اور بڑا اسٹرانگ بلڈ کا میں تھا. تو کچھ ڈراموں میں بھی کام کیا. 92 میں سم ویئر پی ٹی وی میں جب تھوڑی سی ریکگنیشن ہو گئی پہلے. ارے بہرحال تو یہ آپ کی محبت ہے. لیکن یہ ہے کہ بہت وقت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے تو جب مجھے کام ملنا شروع ہوا تو دین آئی ریئلائز ٹو تھنگس. ایک تو یہ ہے کہ پروڈیوسر کے پاس بیٹھنا بہت پڑتا ہے, اور وہ سب نے مجھے کہا کہ جب تک آپ پروڈیوسر کے پاس بیٹھو گے نہیں, یہ نہیں کرو گے, وہ نہیں کرو گے, تو تمہیں رول نہیں ملے گا. پرفارمنس تو بعد کی بات آتی ہے. جب پرفارمنس اور دونوں چیزوں کو میں نے ریئلائز کیا تو میں نے کہا اس زمانے میں ارلی 90s میں 3-4 بڑے نام تھے. عابد علی مرحوم اللہ جنت نصیب کرے, فردوس جمال صاحب تھے, کبیر خان اللہ زندگی تندرستی حیاتی دے ان کو,
तलत हुसैन थे, बड़े नाम थे. एक दिन मैंने कहा, अपने आप से पूछा, अख्तर शाहीन, मैंने कहा मुनीर अहमद, क्या आप आबिद अली, फिरदौस जमाल की सफ में एज ए एक्टर खड़े हो सकते हो? जवाब आया नहीं. अपने से ऑनेस्ट रहना चाहिए बंदे को. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. तो जवाब आया कि नहीं मुनीर अहमद, तुम आबिद अली की और फिरदौस जमाल की और तलत हुसैन की सफ में नहीं खड़े हो सकते. देन आई क्विट. 2007 आ जाता है. 92 में मैं एग्जिट करता हूँ. 2007 आता है. सैयद शाकिर उजैर साहब जनरल मैनेजर इस्लामाबाद टेलीविजन सेंटर थे पीटीवी के. उनसे एक रमजान के दिन थे, एक नातिया मुशायरे में इत्तफाकन एक बड़े होटल में मुलाकात हुई. मुझे कहते तुम कहाँ गायब हुए? हालांकि मैंने आखिरी ड्रामा उन्हीं के साथ किया था. तुम कहाँ गायब हो गए? जब तुमने थोड़ी सी एक्टिंग सीख ली तुम तो गायब ही हो गए. मतलब जब तुमने परफॉर्म करना शुरू किया तो तुम एकदम छोड़ गए. मैंने कहा शाह जी, आई रियलाइज्ड कि मैं फिरदौस जमाल या आबिद अली नहीं बन सकता, तो इसलिए मैं क्विट कर दिया. और मैंने अब ये 15 साल का गैप है, तो फिर क्या किया? फिर मैंने कहा कि आई स्टार्टेड मोर इंटेंसिवली वर्किंग ऑन एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इस पे पढ़ना, लिखना, जानना. तो कहता है अब, मैं कहा जी अब तो 5 साल हो गए हैं मुझे माउंटेन इश्यूज के ऊपर काम करते हुए. मैंने कहा कि पाकिस्तान टेलीविजन नहीं जानता कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, ये एनवायरनमेंट क्या होता है. तुम आओ तो इसके ऊपर हम बात करें और कुछ काम करें. तो मैंने कहा अभी 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे आ रहा है, तो इसके ऊपर हम टेलीथॉन डिजाइन कर लेते हैं, पूरे 10-12 घंटे की नशरियात. तो उन्होंने कहा कि पहले तो ये है कि सुबह 7 बजे, 7:15 बजे से लेकर 9 बजे तक तुम हमारे गेस्ट होगे. हमें ये बताओगे कि माउंटेन इश्यूज क्या हैं और दुनिया में क्या हो रहा है और क्यों ये क्या है. हमें तो पता है पहाड़ों पे जाते हैं सैरो तफरी के लिए, और उसके बाद वहां पे गंद फेंकते हैं, और गंद फेंक के हम वापस आ जाते हैं. दरियाओं में हमने कचरा फेंकना होता है, झील सैफुल मुलूक में हमने जाके आम खाने होते हैं, वहां पे गुटियां फेंक के आ जाना होता है, कचरा फेंकना होता है. हमें तो पहाड़ों के बारे में सिर्फ इतना सा पता है. तो फिर मैं इरम गिलानी उस वक्त होस्ट थी, तो मैं उनके साथ तकरीबन 2 घंटे मैं बैठा. फिर उनसे पहले हमने उसके प्रोड्यूसर थे, उनको बताया कि किस तरह के प्रोग्राम्स आने चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि उसको महीना 1.5 महीना हमारे पास पड़ा हुआ था. तो उसमें सही शाकिर उजैर साहब, आई एम थैंकफुल टू सही शाकिर उजैर साहब. इस वक्त आप नहीं सुन रहे होंगे इस बात, मैं उसकी अदम मौजूदगी में ये बात कर रहा हूँ. एक्टिंग में मुझे प्रॉपर चांस देने में भी उनका रोल था. ही रियलाइज्ड ग्रेजुअली, ही ग्रूम्ड मी एज एन एक्टर. उसके बाद इन्वायरमेंट के ऊपर बात करने के लिए, देखिए हम काम तो करते रहते हैं, अखबार में छप गए, इधर हो गया, लेकिन टेलीविजन के ऊपर प्रॉपर एज एनवायरमेंटलिस्ट और इन इश्यूज पे बात कर, चूंकि पीटीवी पे होती नहीं थी, मुझे थोड़ा सा पता था, तो वो लेकर आए. तो फिर यूं एक 2007 ऑनवर्ड जो है, मैंने कुछ 2012-13 तक जो है पीटीवी के ऊपर टेलीथॉन्स मुख्तलिफ तरह की थी. लेकिन फिर एक दूसरे वहां पे जी मैं उन्होंने कहा कि यार इस मुल्क में, इस शहर में सिर्फ एक ही इन्वायरमेंटलिस्ट है. तो वो बात मुझे काफी बुरी लगी. मैंने कहा ओके फाइन, आई क्विट, आप अपनी टेलीथॉन्स कर लें. तो लेकिन वो उसके प्रोड्यूसर का मुझे फोन आया, यार इस दफा की टेलीथॉन करा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी मुनीर भाई. मैं इस वक्त मैं क्या करूंगा, जिस तरीके से आप करते हैं, आपके नाम पे लाहौर से, इधर से, उधर से, कराची तक से बंदे जो हैं अपने खर्चे पे हमारे प्रोग्राम में आ जाते हैं. यार मैं अब कहाँ से ढूंढूंगा, कौन ढूंढेगा, कौन वो होगा. तो मैंने फिर उनको लिस्ट विस्ट बना के दे दी. मैंने कहा कि मैं पैसे पर्दा में काम आपके लिए कर देता हूँ दोस्ती में. तो लेकिन उसके बाद से आज तक दोबारा पीटीवी के ऊपर, पीटीवी होम के ऊपर कभी टेलीथॉन शुरू नहीं हो सका, नहीं, बंद हो गया. समटाइम्स ऐसा होता है कि हम सिर्फ किसी के गराज के अंदर एक अच्छा होता हुआ काम जो है वो खराब कर देते हैं. मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने तो जो 2002 में पौधा लगाया था माउंटेन इश्यूज का, और 91 में इन्वायरमेंट के इश्यूज के ऊपर काम करने का, रिपोर्टिंग का, चीजों का, कैपेसिटी बिल्डिंग का चीजें, वो इतना फ्लरिश कर गया. बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया. 2007 में, yes, 22nd में 2007 में I was the first one to kick off mainstreaming of climate change in Pakistan. लीड हाउस हमारे दोस्त हैं अली तौकीर शेख साहब,
وہ اس بات کے گواہ ہیں, ملک امین اسلم صاحب گواہ ہیں, محمود چیمہ, ڈاکٹر اعجاز احمد جو اس وقت کے انوائرمنٹلسٹ جو اپنی اپنی بڑی بڑی آرگنائزیشنز کو ہیڈ کر رہے تھے, وہ گواہ ہیں کہ اس کے اوپر پہلی نیشنل کنسلٹیٹو, جی ڈاکٹر اعجاز احمد اس وقت WWF میں تھے, وہ اسلام آباد کو ہیڈ کر رہے تھے. محمود اختر چیمہ صاحب اسلام آباد کو ہیڈ کراچی میں یہاں تھے, میری ان سے یہاں بھی ملاقات. وہ محمود چیمہ صاحب اب کراچی میں ہیں, وہ تو اب کنٹری ہیڈ ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں نے نیشنل ویبینار کیا ہے بایو ڈائیورسٹی کے اوپر, تو وہ وہاں پر اس میں بھی بڑی مہربانی سے آئے, ملک امین اسلم صاحب بھی آئے. جی تو میں نے کہہ رہا ہوں کہ یہ جی تو یہ اس وقت 2007 22 مئی 2007 I was the first one to conduct national consultative process on climate change to mainstream it. تو وہ جو پودا اس وقت کلائمیٹ چینج کا لگایا وہ اب وہ بھی فلرش کر گیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے وہ بیج ڈالتے ہیں, بیج لگاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پودا نکلتا ہے, پھلتا پھولتا ہے, درخت بنتا ہے, پھل لگتا ہے, پھر پھل کچھ اور لوگ کھانے والے ہوتے ہیں. تو یہ ایک صورتحال جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے. اور پھر ہم نے پاکستان ماؤنٹین فیسٹیول, پہلے میں نے جو UNDP کو, منسٹری کو, ان کو کہا کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے 7 ایئرس کا, تو کیوں نہ ماؤنٹین فیسٹیول کیا جائے جس میں ماؤنٹین کمیونٹیز کو, پروڈکٹس کو, ہینڈی کرافٹس کو, کلچر کو مین اسٹریم کیا جائے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ پہاڑوں پہ ہوتا کیا, سوائے اس کے کہ آپ وہاں پہ چلے جائیں, سیر و تفریح کریں, گند پھینکے آ جائیں. اس کے علاوہ بھی تو وہاں پہ ماؤنٹین کمیونٹیز کا اپنا ایک کلچر ہے, ایک اپنے ایک نیچرل ریسورس ہے, دیٹس ہب آف نیچرل ریسورس, ایکو سسٹم ہے وہاں پہ سارے, تو ان کے اوپر بات ہونی چاہیے. تو وہ ہوا, لیکن اس کے بعد چونکہ پروجیکٹ پاکستان میں یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کے پاس پروجیکٹ ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کام کرتے ہیں, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ اپنی جیب میں سے 2 روپے نہیں نکالتے. یہ ہمارے بہت بڑے بڑے جو انوائرمنٹلسٹ خود کو کہلاتے ہیں, یہ ان کا بھی مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں یار اپنی جیب سے کیوں لگائیں. میں کہتا ہوں یار پہلے اپنی جیب سے لگاؤ, تاکہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے نا یار. یہ کوئی صرف پروجیکٹ اپروچ پہ تو نہیں چلنا چاہیے آپ لوگوں کو. وہ کرتے کرتے پاکستان ماؤنٹین فیسٹیول, اب ہم نے 9 پاکستان ماؤنٹین فیسٹیول کے ایڈیشنز کر دی ہیں, 2 ہفتے اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اسی طرح نیشنل ویمن ایٹ ورک فیسٹیول ہے جو عورتوں کے کام کو مین اسٹریم کرنے کے حوالے سے ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت کا اچھا کام ہے اس کو آپ مین اسٹریم کریں گے تو دوسری اس سے انسپائر ہوگی, اور وہ انسپائر ہو کے کہے گی کہ فلاں عورت نے اس لیول پہ کام کیا تو میں اس لیول پہ کیوں کام نہیں کر سکتی. تو یہ اس کو بھی ہم 10 سال ہو گئے یہ فیسٹیول بھی کرتے ہوئے, اس کام کو مین اسٹریم کرتے ہوئے. تو یہ ایک لمبی جدوجہد ہے. اور میں یہ کہہ رہا تھا یہ سارے کام جو کیے, اب پچھلے 2 سال سے کبھی ہوتا ہے کہ کوئی لوگ کہتے ہیں اچھا یار یہ میں تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کر دیتا ہوں آپ کے فیسٹیول میں. یہ سارے کام جب تک آپ کے اندر ارج نہ ہو یہ نہیں ہو سکتے. جب تک آپ اپنی جیب سے کچھ لگانے کو اور اپنا قیمتی وقت لگانے کو تیار نہ ہوں تو یہ چیز نہیں ہوتی. اب یہ صورتحال ہے. اختر شاہین میں بڑے اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ میرے کام کو ریکگنائز کرتے ہیں, اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ اینڈ آف دا ڈے جو اتنی لمبی چوڑی اسٹرگل تھی, جو میں نے اتنے ریسورسز اپنے لگائے, اپنا اتنا وقت لگایا, آج کچھ لوگ اس کو ضرور ریکگنائز کرتے ہیں. بہت سارے لوگ آج بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی فنڈنگ نہیں آتی, کوئی تم پیسے نہیں آتے, تو تم اپنے پیسے لگا کے کیوں کرتے ہو. تو میں ان کو ایک مثال دیتا ہوں کہ عیدی نے جب پہلے مردے نہلانا شروع کیے تھے تو اس کے ذہن میں کیا تھا, وہ کیوں مردے نہلاتا تھا, کیوں بے آسرا لوگوں کا سہارا بننے کی کوشش کرتا تھا. ہر شخص کے اندر, میں اب اس کو میں نے ایک لفظ دیا ہوا عیدیت. میں کہتا ہوں کہ عیدیت جو ہے اس کو, یہ ہمارا جو مذہب ہے وہ تو چلتا ہی انڈیویجول سوشل ریسپانسبلٹی پر ہے. اس نے تو کبھی کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کا نام نہیں لیا. آپ پورا مذہب اٹھا کے دیکھ لیں, دین اسلام کو اٹھا کے دیکھ لیں, کہیں آپ کو نہ کہتا ہے کہ جی کارپوریٹ صرف پیسہ لگائیں, بزنس صرف پیسہ لگائے. وہ کہتا ہے جی ہر شخص 2.5% زکات نکالے, 2.5% زکات نکالے, فلاں کا کام کرو, یہ فلاں کا کام کرو. وہ ہمارا مذہب
اتنا پیارا مذہب ہے, اگر ہر شخص اپنی انڈیویجول ریسپانسبلٹی پورا کرنا شروع کر دے نا تو انقلاب آ جائے. اس زمانے میں جو انقلاب آیا بے تھا شک. وہ لوگوں کی ذاتی جو کنٹریبیوشن تھی اس کی وجہ سے آیا تھا. آج ہم کہتے ہیں نہیں جی کارپوریٹس پیسہ لگائیں, ہم سے منافع کماتے ہیں تو وہ کیوں نہیں لگاتے. ٹھیک ہے وہ بھی لگائیں, بزنس والے بھی زیادہ لگائیں, لیکن کچھ ہمیں بھی تو کرنا ہے نا. میں سر آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے جیسے پی ٹی وی میں ماشاء اللہ کام کیا, پرائیویٹ سیکٹر جو ہمارا براڈ کاسٹ میڈیا ہے پاکستان میں وہ ڈیولپ ہوا ہے کافی سارا, تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کبھی ایسا اتفاق ہوا آپ کو کہ آپ نے سجیسٹ کیا ہو پرائیویٹ میڈیا کو کہ اس پہ کچھ کام کریں اور اس پہ لوگوں کا اویئرنیس بھی دیں, اور اس طرح سے کچھ ایفرٹ ایسی ہوئی ہیں یار اس کے پرائیویٹ اختر سیکٹر میں, شاہین نظر اس کے نہیں آتا اوپر, پرائیویٹ میڈیا میں؟ یار پرائیویٹ سیکٹر میں نے کئی دفعہ لوگوں کے ساتھ کوئی آئیڈیاز پیچ کیے ہیں, وہ کہتے ہیں پیسہ کدھر سے آئے گا. اور ان ایشوز کے اوپر ظاہر ہے کہ جب تک آپ دکان کھولیں گے نہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ کون سا کانٹینٹ ہے, یہ اس کو خریدے گا کون, اس کو دیکھے گا کون, اس کو بیچے گا کون. اچھا یہ مارکیٹنگ والوں سے بات کرتے ہیں, ڈائریکٹر لیول پہ, ہائی لیول پہ بعض اوقات میری میٹنگز بھی ہوئی, وہ کہتے ہیں بھائی یہ بکنے والا آئیڈیا ہی نہیں ہے. میں نے کہا کہ جب ہم اس کو لے کے چلیں گے اور ایک بالکل خاص ٹریٹمنٹ دیں گے تو ڈیفینیٹلی دیکھیں آپ پولیٹیکل شوز کرتے ہیں, بھرا ہوا ہے, اور پولیٹیکل شوز کیا ایک ہی طرح کی جگالی ہر طرف ہو رہی ہوتی ہے, لیکن وہ چیز بکتی کیوں ہے؟ کیونکہ آپ وہ لوگ عوام تنگ کا ہیں اس سر, میں اس سے انٹرسٹ لوگ ہوتا تنگ ہے, ہیں, وہ اس کو جاننا چاہتے ہیں آپ کو کہ دیکھتا جب ہے آپ انوائرمنٹ عام کو, آدمی تو اس سے تنگ ہے. نہیں عام آدمی بالکل تنگ ہے, بے شمار لوگ تنگ ہیں. ہمارے اب پہلے گھر میں لگتا تھا, اب لگتا ہی نہیں ہے, اس وقت کوئی نہ کوئی کہتے ہیں کوئی اور کام کر لو, اور بے شمار لوگ میں کہتا ہوں آپ پولیٹیکل شو سے صحیح کہتے ہیں بات. یار اب بہت کم ہو گیا ہے. لیکن جب آپ انوائرمنٹ کو انسان کی زندگی کے ساتھ جوڑ دیں گے, لازم و ملزوم کر دیں گے, تو لوگ اس کو دیکھیں گے. اب میں نے پی ٹی وی پہ اور جگہوں کے اوپر, جیسے آپ کو ایکسپیرینس ہیں, اور میں نے بھی تھوڑی سی رپورٹنگ کی ہے انوائرمنٹ کی, ہیلتھ کی رپورٹنگ کی ہے یہاں کراچی میں بھی, اور لیکن یہ کہ انوائرمنٹ سے زیادہ بڑی خبر تو کوئی ہے نہیں کہ کوئی خبر آبادیاں نہیں. تباہ ہو رہی ہیں, علاقے تباہ ہو رہے ہیں, دیکھیں ڈراٹ ہیں, سیزن آپ, چینج ہے, ایک چیز پیٹرن ہے چینج ہے. انوائرمنٹ, اختر شاہین میں آپ کو بتاؤں, انوائرمنٹ آج کے زمانے میں ہیلتھ بھی ہے, پالیٹکس بھی ہے, اور بزنس بالکل بھی ہے. سب چیز, یہ سب ہمارے چیز جو بالکل ٹی وی صحیح. چینلز والے ہیں, اس کی جو ڈائمینشنز ہیں نا, ہیلتھ کی اور اس کی بزنس کی اور پالیٹکس کی, جس دن یہ سمجھ گئے کہ انوائرمنٹ جو ہے یا کلائمیٹ چینج جو ہے اس کے یہ 3 بڑے اینگل ہیں, اور ان اینگلز کے اوپر اگر ہم نے کوئی چیز شروع کرتے ہیں, کوئی کام کرتے ہیں, تو مجھے معلوم ہے, اب یہاں پبلکلی تو نہیں بتاؤں گا نا کہ اس میں سے پیسہ کیسے آ سکتا ہے, میں تو صرف یہ کہتا ہوں یار شروع کرنے والی بات کرو, اس میں کہیں نہ کہیں سے پیسہ, میں بتاؤں گا پیسہ کیسے آئے گا. دیکھیں پالیٹکس میں سے پیسہ نہیں آتا, بزنس میں سے پیسہ نہیں آتا, ہیلتھ سیکٹر میں سے پیسہ نہیں آتا, آپ اس کو ریلیٹ کیسے آتا کرتے ہے, ہیں, دیٹ ڈیپینڈس. آتا ہے, صحیح, بالکل تو صحیح. اب یہ صورتحال ہے. میں نے پھر ایک ٹی وی چینل کے اوپر پرائم ٹائم شو بھی شروع ہوا, یہ کوئی 1.5 سال پرانی بات ہے. اچھا وہ اس پہ ریٹنگ کیا آنا شروع ہوگی, کون مطلب سا وہ ٹی وی کافی ہے وہ؟ پسند کیا جانا لگا, اور اس پہ کوئی پیڈ ایڈورٹیزمنٹس بھی آنے لگ گئے. وہ کانٹینٹ اور مہمان ایسے ہوتے تھے, حالانکہ چینل چھوٹا تھا, کوئی بہت بڑا چینل نہیں تھا, ٹاپ 10 میں نہیں تھا, لیکن ٹاپ 15 میں تھا. تو کون سا چینل تھا سر, اب نام اس کیا میں, تھا؟ سر نام چھوڑ دیں وہ اچھا نہیں ہوتا نا, جب آپ نے کسی اچھا کی برائی کرنی ہے تو بغیر نام کے کرنی چاہیے. تو ایک دن اچھا وہاں پہ جو ہمارے اچھا ڈائریکٹر صاحب تھے, انہوں نے 2 سیاسی خواتین کے نام لیے, ایک پی ٹی آئی سے اور ایک PMLN. دونوں بڑی ووکل خواتین ہیں, جہاں پہ ان کو بٹھاؤ وہاں پہ دنگا فساد تو ہو ہی ہو. مجھے کہتے ہیں یار ان 2 آنٹیوں کو بلاؤ اور ان کے بننا کتی بھی لگاؤ. میں نے کہا یار دیکھیں میری نہ سوچ ایسی ہے, نہ عمر ایسی ہے, اور نہ میں مطلب اس طرح کا ہوں, آپ مجھ سے انٹلیکچوئل گفتگو کرائیں. اس کے اوپر بھی تو اب اشتہار آنا شروع ہو گئے ہیں نا, ہر وقفے میں 2-3 منٹ کے اشتہار آ جاتے ہیں, یہ بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے ریٹنگ لینے کے لیے یا پروگرام کو پاپولر کرنے کے لیے کانٹینٹ از مور امپورٹنٹ دین آنٹیوں کو لڑانا. پھر کہتے ہیں جی یہ فلاں کو بلائیں اور فلاں کو بلائیں, ان میں ذرا آپس میں لڑائیں. میں نے کہا یار میری بات سنیں, یہ جو لڑائی والا کام کرانے کا نا, یہ میں نہیں کر سکتا.
آپ اس پہ سوچ لیں. اگر آپ مجھے جمعرات تک بتا دیں گے تو جمعہ ہفتہ اتوار کے پروگرامس میں کر دوں گا. اگر آپ کا فون نہیں آئے گا تو میں نہیں, انہوں نے بھی فون نہیں کیا, ہم نے بھی فون نہیں کیا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ تو یہ بات یہاں سب ختم ہو گئی. تو بات یہ, اور کئی مہینوں کے بعد یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی. اور حالانکہ وہ بلٹ اپ اس کا ٹھیک تھا پروگرام کا. چینل چھوٹا بھی ہونا, سم ٹائمز اف یو اسٹارٹ گیونگ کانٹینٹ, وہ ریئلائز کہیں نہ کہیں ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی بالکل کہتے ہیں, رجسٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ لڑائیاں کرا کے. اب کئی ہمارے جو جرنلسٹ اینکر دوست ہیں وہ بہت کنٹینٹ کے اوپر چلتے ہیں, ان کے پروگرام چلتے ہیں, لیکن بعض جو ہیں وہ شرارتی ہیں, اور وہ بالکل عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور لاک ڈاؤن کے درمیان میں 12 کروڑ بچے بھی پیدا کرا دیتے ہیں, اور کوئی کچھ کر دیتا ہے, کوئی کچھ کر دیتا ہے. لیکن اس طرح کی گفتگو سے یہ کہتے ہیں جی اتنے کیسز آئے ہیں اور اس میں سے اتنے لاکھ جو ہیں وہ پازیٹیو ہو گئے, ہزاروں کیسز آئے ہیں اور لاکھوں پازیٹیو ہو گئے ہیں. تو کچھ لوگ جان بوجھ کر, میں یہ سمجھتا ہوں, یہ شاید ان کی بیوقوفی نہیں ہوتی, وہ صرف ریٹنگ لینے کے لیے اور زیادہ پبلسٹی لینے کے لیے, پاپولیرٹی کے لیے میرے خیال ہے کہ ایسے کام کرتے ہوں گے. مجھے نہیں معلوم کیوں کرتے ہیں. لوگوں کی لڑائیاں کرانا, کانفلکٹ ڈالنا, تیریاں لگانا, یار یہ تو جو آپ کی عام زندگی ہے اس میں بھی نہیں کرنا چاہیے. جب آپ چینل پہ بیٹھتے ہیں, اختر شاہین صاحب, جب آپ چینل پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک قومی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ کو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, اور جو آپ کہیں گے وہ مانیں گے. جب آپ کے اوپر لوگ اتنا ٹرسٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ان کو تو آپ نے ان کو اس وقت وہ بات بتانی چاہیے جو ان کو سمجھ میں آتی ہو اور جو صحیح بات ہو. تو اتنا آنےسٹ ضروری ہوگا. صحیح بات. تو مطلب یہ ہے کہ پہلے میں نے بات کی تھی اپنے ساتھ آنےسٹ رہنے کی. چاہوں گا میں ایک لیٹ می ایک جملہ سے رہو. پہلے میں نے بات کی تھی اپنے ساتھ آنےسٹ رہنے کے لیے. جب آپ اپنے ساتھ آنےسٹ رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں چھوڑنی بھی پڑتی ہیں, چاہے لوگ ہوں, چاہے مختلف آبجیکٹیوز ہوں, گولز ہوں, وہ آپ کو چھوڑنے پڑتے ہیں آنےسٹ رہنے کے لیے کہ نہیں یار میں یہ چیز بہت اعلیٰ اچھے لیول پہ نہیں کر سکتا. اگر اختر شاہین صاحب میں آپ کے ساتھ دوستی اچھے لیول پہ نہیں نبھا سکتا تو مجھے آپ سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے, تاکہ کل کو میں یہ گلٹی فیل نہ کروں کہ اختر شاہین کے ساتھ میں نے دوستی یا محبت کا جو تعلق تھا وہ میں نے نہیں نبھا پایا. یہ آپ کے اندر سے گلٹ آپ فیل کرتے ہیں. پہلے اس سے پہلے کہ اختر شاہین کہے کہ منیر احمد اچھا آدمی نہیں ہے, اس نے میرے ساتھ دوستی نہیں نبھائی, آپ خود یہ ریئلائز کرنے کہ میں نہیں نبھا رہا تو مجھے ایک طرف ہو جانا چاہیے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پلیٹ فارمز پہ بیٹھتے ہیں, قومی نیشنل پلیٹ فارمز پہ بیٹھتے ہیں, تو آپ کی قومی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. 24 کروڑ لوگ آپ کو اگر نہیں دیکھتے تو 10-12 کروڑ, 2 کروڑ, چند لاکھ بھی اگر دیکھ رہے ہیں, میں کہتا ہوں 5 لوگ بھی دیکھ رہے ہیں نا, تو آپ کی ایک ذمہ داری ہے آپ ان 5 لوگوں کو اچھی بات بتائیں تاکہ وہ آگے, اگر وہ 5 لوگوں کو بتائیں تو 25 ہو جائیں گے, وہ 25 آگے 5 لوگوں کو بتائیں گے تو 125 ہو جائیں گے. دیے سے دیا جلائیں, نیکی کا بھی جلائیں, اچھی بات کا بھی چلائیں, اور پیار محبت کا بھی چلائیں, تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ ایک انسان ہیں. اپنی زندگی میں اپنا انسان ہونا ثابت کریں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جیسے عیدی نے ثابت کیا اور بہت سارے لوگوں نے ثابت کیا. جی بالکل صحیح بات ہے. میں سر آپ سے لاسٹ بس کوشچن کرنا چاہوں گا. آئی ایم سوری کہ بس انٹرویو کا ٹائم ہمارا 30 منٹ کا ہی رکھا تھا, لیکن ہم 4 منٹ اوور ہیں. تو میں آپ سے لاسٹ میں ایک سوال ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں, آپ تو آلریڈی ماشاء اللہ کر ہی رہے ہیں, میرے جیسے لوگ جو میڈیا پروفیشنلز ہیں یا اور باقی میڈیا کے دوست, ہم لوگ کس طرح اس مشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے لیے کیا سپورٹ کر سکتے ہیں؟ کیا چیزیں ہونی چاہیے آپ کے ذہن میں, کیا چیز ہے اس میں ہم, تاکہ میں اور مجھ جیسے اور لوگ جو اس کو سنیں اور دیکھیں تو وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں کہ ہم اس کاز کو لے کے آگے کیسے چلیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. نہیں, بہت اچھی بات کی آپ نے. اور میں ہمیشہ سب سے یہ کہتا ہوں کہ دال روٹی کمانا دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اگر آپ کمائیں گے نہیں تو آپ کے گھر کا بجلی کا بل دینے والا کوئی نہیں ہوگا. اگر آپ کا بھائی ایک دفعہ دے دے گا تو دوسری دفعہ کہے گا یار اختر شاہین صاحب, منیر احمد صاحب, اپنا بل تو خود دے وہ کی کر دو. مطلب یہ اتنا تو. سیکنڈلی, جتنا امپورٹنٹ اپنے لیے کمانا ہے
उतना ही इम्पॉर्टेंट मुआशरे के अंदर कंट्रीब्यूट करना है। मेरे नज़दीक अगर इसको आप प्रोपोर्शन, मैं कहता हूँ 30% आप अपने लिए काम कर लें, लेकिन 70% आपको मुआशरे के लिए काम जरूर करना चाहिए, एक इंसान की हैसियत से, एक अच्छे शहरी की हैसियत से। तो अब इसमें एक तो रन ऑफ द मिल हम चीज़ें चला रहे होते हैं कि बेशुमार प्रोग्राम्स टेलीविजन के ऊपर, मीडिया के ऊपर, आर्टिकल्स ऐसे हैं, वी कॉल इट रन ऑफ द मिल। कोई काम ऐसा जरूर करें कि जो आप कहें कि यार ये होने वाला काम है और इसको करना चाहिए। अभी जैसे लॉकडाउन में बैठे बैठे मैंने कहा यार रोज मैं इतना वक्त ज़ाया करता हूँ, पुरानी किताबें पढ़ना शुरू कर दी, कुछ लिखने लिखाने का काम शुरू किया जो के, लेकिन साथ में मैंने कहा कि डिबेट होनी चाहिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, लोगों के ऊपर क्या होगा, औरतों की जो वल्नरेबिलिटी जो है इन इश्यूज के ऊपर, और फिर हाई प्रोफाइल डिसीजन मेकर्स जो हैं उनको लेकर हमने इसके ऊपर बात करना शुरू की। तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे मैं अब 2-3 मिसालें, मैं अगर यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास खानदान से ताल्लुक रखता था, और शायद मैं आइंदा भी लोअर मिडिल क्लास ही रहूं, और मुझे कोई बहुत वो क्या कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा अमीर होने की ना कभी कोई तमन्ना थी, और शायद अभी भी नहीं है, बस मैं कहता हूँ गुजारा। तो लेकिन जो करने वाले काम थे वो मैंने किए। जब मैं बिल्कुल शुरू में शोबिस रिपोर्टर था, मैंने कहा 25 से पीटीवी किताब आनी चाहिए, एक नया आइडिया निकाला, उसके ऊपर 2.5 साल जिस तरह मैंने मेहनत की मुझे पता है। फिर मैंने इन्वायरमेंट के ऊपर, मैंने कहा इसके ऊपर काम होने की जरूरत है, इसके ऊपर काम है। फिर मैंने कहा कि टेलीविजन चैनल्स को इसको उठाना चाहिए, उसके ऊपर वो बहरहाल अल्लाह ने मौका दिया, वो किया। फिर हमने कहा कि जो कम्युनिकेशन है ये इटसेल्फ प्लेज अ रोल इन पब्लिक पॉलिसी, तो अवेयरनेस के ऊपर, इसके ऊपर काम होना चाहिए। फिर हमने वो ऑर्गेनाइजेशन बनी। फिर हमने कहा कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात होने की सख्त जरूरत है, इसके ऊपर लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। ये और बात है कि मैं कोई डिस्कशन कराऊं तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन ये सारे जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये तो एक प्रोजेक्ट अप्रोच से बाहर नहीं निकलती। दूसरी, ये मिलके काम नहीं करती। जब इनके पास, देखो मिलके अगर आप प्रोजेक्ट चलाते हैं तो एक स्पेसिफिक इलाके में तो नहीं रहेगा ना, हर जगह पे मुख्तलिफ लोग एक ही प्रोजेक्ट को चलाएंगे तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा बेहतर आएगा। अब ये बिल्कुल ऐसा ही है, एक रोटी है और 40 बंदे हैं, तो कितनी उनके हिस्से में आएगी? 4 लोगों को आपने आधी वो उसके क्वार्टर भी दे दी, उसको चौथाई हिस्सा भी दे दिया, तो 4 भुगतेंगे ना, 36 फिर रह जाएंगे। लेकिन अगर आप 40 बंदों की रोटी लेकर आएंगे और 40 लोग मिलकर काम कर रहे होंगे, या 10-20 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होंगी, पूरे पाकिस्तान में काम कर रही होंगी, तो उसका एक इम्पैक्ट भी आएगा। लेकिन अभी पिछले कुछ चंद सालों से तो मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट फंडिंग है, वो पाकिस्तान ने खुद पाबंदी लगाई, वो नहीं चाहते कि शायद पाकिस्तान में पैसा आए। देयर आर सो मेनी एलिगेशंस एंड सस्पिशंस एंड भाई जिनके ऊपर देखें ना, मेरे ऊपर किसी ने उंगली उठाई है ना, मेरे ऊपर एतराज है तो मुझे बंद करें, मेरे साथ अख्तर शाहीन को तो बंद ना करें। अख्तर शाहीन तो अच्छा काम कर रहा है तो उसको करने दें, तो उसके ऊपर चेक रखें ना, उस पे ISI को लगा दें, उस पे IB को लगा दें, MI को लगा दें, FIA को लगा दें, जिसको लगाना है मुनीर अहमद पे लगाएं। लेकिन आप कहते हैं नहीं जी मुनीर अहमद जो है उसके ऊपर भी पाबंदी है और अख्तर शाहीन जो है वो भी NOC ले और सारे प्रोसेस में से गुजरे। यार जो अच्छा काम कर रहा है उसको करने दें, और जो जिनमें कोई नक्स है, मसाइल हैं, उनको आप वो करें। तो लेकिन हमें थोड़ा सा, मैं अगेन ये कहूँगा कि अपने मोहल्ले के अंदर भी अगर देखें, आपके मोहल्ले में कम से कम 100 बंदा तो होगा ना, 100 बंदा सिर्फ अपने मोहल्ले का ही ठेका उठा ले तो आपका मोहल्ला एक आइडियल मोहल्ला बन जाएगा। इसी तरह शहर के लोग सारे मिलके शहर का अगर कोई इंटरवेंशन, कोई इनिशिएटिव ले आते हैं तो शहर की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। तो मेरा तो ये एक स्टांस है। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत ही माशाल्लाह इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू थी। मैं तो चाह रहा था कि इसको और लंबा करते, लेकिन मजबूरी है। इंशाल्लाह हमारा एक और वेब टीवी है कंज्यूमर न्यूज के नाम से, अक्सर आपने शायद देखा भी होगा, मैं कुछ शेयरिंग भी करता रहता हूँ। मैं इस पे आपको एक तो उस पर जरूर इंशाल्लाह एक प्यारा सा, नहीं इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और हमने बात की, और बड़े दिनों के बाद फ्लैशबैक
यानी खुद को रिविजिट करना मुझे अच्छा लगा कि शायद आप बात नहीं करते तो मैं इतना खुद को रिविजिट ही नहीं कर सकता। तो सर थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह और हम इंशाल्लाह इस पे बात करते रहेंगे, और मैं आपसे इन पर्सन भी बात करूंगा इस हवाले से कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो मेरे पास प्लेटफॉर्म है, आपके पास जो प्लेटफॉर्म है, हम लोग मिलकर इस इशू पे कैसे कोई बहुत कंबाइन अच्छी एफर्ट बात कर है, सकते हैं और किस तरह से बहुत अच्छी बात। कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब मैंने अभी देखा है कि कोविड थैंक यू सो मच सर। 19 का एक लॉकडाउन का एक जो बड़ा अच्छा जो आया है, बहुत सारे लोगों ने नए रास्ते जी निकालने की कोशिश की है, और वो सारे नए रास्ते अगर जी हाँ, मिलके कोई चीज करें एक बड़ी स्ट्रीम बन सकती है, बिल्कुल एक बड़ी बिल्कुल ऐसे कम्युनिकेशन स्ट्रीम। बिल्कुल सही है, बहुत और इस शुक्रिया पे आपका। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं, इस पे आप बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे गाइडेंस मैं भी लूंगा, और ना सिर्फ मैं लूंगा बल्कि और भी जो दोस्त हैं उनके साथ भी कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। एनवायरमेंट जर्नलिस्टों की एक एसोसिएशन भी बनी हुई है, यहाँ कराची से इनिशिएटिव था वो, और उसका नाम अब मुझे सही से याद नहीं आ रहा है। यहाँ से अमर अमर गुरियो जो हैं वो काफी कराची है, में होते आपने हैं। अगर अगर आप क्लाइमेट चेंज पे और इन इश्यूज पे काम करना चाहते हैं तो आई नो द रिसोर्सेज, काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, लोग भी हैं। हमने भी 91 में ग्रीन प्रेस बनाया था, उसके बाद डेवकॉम इज राइट आल्सो, इसके इसके 5 कंपोनेंट्स हैं, हेल्थ, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, आर्ट एंड कल्चर, इस तरह। तो वो काफी सारी चीजें ऐसी हैं, नहीं इंशाल्लाह हमारा आपके भी साथ अपना एक। मिलके करेंगे, आपके साथ मिलके करेंगे इंशाल्लाह। मेरा भी ये तो माइंड है कि बजाय इसके कि नहीं करें। काफी काफी बड़े नेटवर्क्स मौजूद हैं जो मिलके काम कर सकते हैं। भाई बिल्कुल इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर काम करेंगे। और दोस्तों आपने मुनीर भाई की गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और बिल्कुल ओपन सी गुफ्तगू थी, कोई चीज लगी लिपटी नहीं रही उसमें, और बहुत सारी चीजें हकायक आपको पता चले। और एक ये वाला जो नया एवेन्यू, नया तो नहीं कहना चाहिए, रादर दुनिया में तो बहुत पुराना है, लेकिन हमारे लिए इसलिए नया है कि हमने इस पे काम ही नहीं किया है। तो ये जो एक नया एवेन्यू है, और इस पे भी रिपोर्टिंग की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। तो मेरे जो जर्नलिस्ट दोस्त भी इस बात को सुन रहे हैं तो वो जरूर इस पे फोकस करें, तो इंशाल्लाह उनकी स्टोरीज भी हिट होंगी, हेडलाइन स्टोरीज बनेंगी, फ्रंट पेज स्टोरीज बनेंगी। उसको अगर हम इकोनॉमी और लोगों की लिविंग से अगर हम रिलेट करके उसको बनाएंगे तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी आएगा। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह एक और शख्सियत के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, और मुनीर भाई अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया।